خصوصی طور پر ماؤں کے دن کو ہم یاد کریں گے اور کلام مقدس سے ایک روحانی ماں اور دعائیا ماں اور خدا کا کلام پڑھنے والی ماں اور خدا کا کلام سنانے والی ماں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ آج پوری دنیا میں مدر ڈے ہے، اس کو مختلف طریقوں سے لوگ مناتے ہیں، ایک دوسرے کو، ماؤں کو بیٹے، بہو اور بیٹیاں مبارکباد پیش کرتی ہیں، اور اس طریقے سے ماں کی اس پیار کو، ماں کی اس محبت کو اور ماں کی وہ خدمت کو جو اپنے بچوں کے ساتھ خاندان میں رہ کر یا قوم میں رہ کر ایک ماں کا جو کردار ہے، اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی دعائیں، اس کا اجر دنیا میں کوئی شخص نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ماں کی جو خدمات ہیں اپنے بچوں کے لیے لاکھ کوشش کرے، وہ اس کا اجر نہیں دے سکتا، اور پھر ماں کے علاوہ اور ماں کا متبادل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ایک بزرگ شخص جب وہ بستر بیماری پر پڑا، نہایت درد اور تکلیف میں ہوتا ہے، جبکہ اس کی ماں سالوں سال پہلے خدا ان میں سو چکی ہوتی ہے، تو بھی یہ بزرگ ہستی جس کی عمر 80 سال یا 90 سال ہے، اس تکلیف کے وقت اگر کسی کو یاد کرتا ہے خدا کے بعد، وہ کیا کرتا ہے؟ ماں، یہ ہے وہ ماں جس کی زندگی کے اندر اتنی قدر و قیمت اور انسان کے مرتے دم تک اس ماں کی یاد رہتی ہے۔ آج ہم کلام مقدس سے دو ماؤں کے بارے میں ہم جانیں گے، بلکہ تین ماؤں کے بارے میں، بلکہ چار ماؤں کے بارے میں ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں۔ خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا اور چھٹے دن مرد اور عورت کو تخلیق کر دیا، اب یہ کہیں گے کہ وہ تو مرد لکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، اس کو تخلیق کیا، ان میں ماں میں اور باپ میں پیار محبت کی تمام صفت، خدمات کی تمام وصف مرد اور عورت میں رکھی، اور خدا کا پاک روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت میں آپ پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے دنیا کو تخلیق کرنا تھا تو خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور
زمین پر زمین سنسان ویران اور گہرا اور تاریکی تھی، اور خدا کے غلام اس بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو روح جو جنبش کرتی تھی، وہ روح مدر آف برڈ جو اس پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی، جسے خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا، روشنی ہو جا تو روشنی ہوگی۔ اور یہ ماں اس وقت سے لے کر ازل سے آج تک اس سنسان ماحول میں، اس ویران زمین میں اور اس گہراؤ کے اندر، اس تاریکی میں، ان مشکلات کے اندر، غریبی میں، قسم پرسی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، جو ایک روحانی ماں ہے، اس کی زندگی میں جب کلام اور خدا کا روح جنبش کرتا ہے، مدر آف گاڈ کی طرح وہ پھڑ پھڑاتی ہے اپنے گھونسلے کے اندر، جیسے پرندے ان کی ماں ان کو وہ پھڑ پھڑاتی ہے اور خوراک لا کر اپنے منہ میں رکھ کر ان کی چونچ میں دیتی ہے۔ وہ تو ایک برڈ ہے جس کو خدا نے سکھایا۔ بچے جو ہیں پرندوں کے، ان کی ماں کو سکھایا۔ میل پرندہ اتنا کام نہیں کرتا جتنے کہ فیمیل برڈ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ وہ تو ایک پرندہ ہے، لیکن ایک ماں جو مشکلات کے اندر، قسم پرسی کی حالت میں، غربت میں، محنت مشقت کر کے اپنے خاوند کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتی پوستی، اس کی سرفرازی کے لیے دعائیں کرتی، ایک ایماندار ماں جو روح سے معمور، اور اس کے علاوہ دیگر اقوام کے بھی مائیں، دنیا کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش میں دن رات ایک کر دیتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، بیمار ہو تو روتی ہیں، رات کو اٹھ کر بیمار شدہ بچے کو ٹھنڈی پٹیاں دیتی ہیں، بوسے لیتی ہیں، اپنے سینے سے لگاتی ہیں، اس کو فیڈ کراتی ہیں، 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر ایسا کرتی ہیں۔ اور ماں کی جو اندر کی کیفیت اپنے بچوں کے لیے دست دعا بلند کرتی، آنسو بہاتی ہے، ان کی سرفرازی کے لیے، جب ان کو پڑھاتی ہے ایجوکیشن کے لیے، جب وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے شکر گزاری، فردر ان کی فیوچر کے لیے دعائیں، اس کے اچھے خاندان کے لیے دعائیں، جب شادی ہو جاتی ہے ان کی اولاد کے لیے دعائیں کہ وہ اس کی بہو، اس کی بیٹی کنسیو کرے، دست دعا بلند کرتی رہتی ہے۔ یہ ماں ہے، تڑپتی ہے دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں اپنے بچوں کے لیے، اور جب سرفراز ہوتی ہے اور پھر اس سرفرازی کو پاتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے اور اس کی سرفرازی کے لیے دعا کرتی ہے۔ ماں سرفراز کب ہوتی ہے؟ جب اس کے بیٹے بیٹیاں ان کی دعاؤں کے وسیلے سے کیا ہوتے ہیں؟ سرفراز ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔
یہ ہے ماں. ماں کو بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. اس کی تمام خدمت کا کوئی اجر دے نہیں سکتا، اور نہ آج کوئی بیٹا نہ کوئی آج بیٹی، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں پیدا ہوئی جو ماں کا نعمت بدل یا اس کا اجر دے سکے. میں نے کہا ماں ایک عظیم ہستی ہے. آج جو میں یہاں پر کھڑا ہوں، میری ماں کی دعائیں ہیں. میری ماں رات دن دعا کرتی، کلام پڑھتی، اور بغیر کلام پڑھے ہوئے ہمیں ناشتہ نہیں دیتی تھی. پوچھتی تھی، ڈانٹتی تھی، میں کان چھان کرتی، مارتی تھی. اگر ماں چھڑی اٹھا لے تو یسوع مسیح نے کہا کہ چھڑی اٹھا، اس کی تربیت کر، کیونکہ یہ مر نہ جائے گا. میرے عزیزو، اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم کے اندر ایک کہاوت تھی، when God could not go everywhere, but God create another. جب خدا، وہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر زیادہ جا نہیں سکتا، لیکن خدا تو ہر جگہ جاتا ہے. ایسے ہی یہ کیوں کہاوت ہے؟ جب خدا ادھر ادھر جا نہیں سکتا تو خدا نے ماں تخلیق کی. ماں کے ذمہ دنیا کا ایک بڑا کام سونپ دیا. ہاللیلویا. تاکہ وہ ماں اس دنیا کی تخلیق میں، دنیا کی بناوٹ میں، دنیا کی پرورش میں، دنیا کی تربیت میں، خدا نے ماں کو تخلیق کس لیے کیا؟ تاکہ دنیا کی تربیت ہو سکے. آمین. آج جو انسان ہے، مرد یا عورت، بیٹی یا بیٹا، اس کی تعلیم و تربیت ماں کی گود ہے. آمین. میرے عزیزو، میں نے ایک خدا کے خادم سے سنا، ایک شخص تھا اگسٹن ہوپ. ہوپ اس کی کورس تھی یا اس کے شہر کا نام تھا. اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی اور رات دن اس کے لیے دعا کرتی تھی. جب اس کو پڑھا لکھا لیا اور اس کو ایک کالج میں لیکچرر کی جاب مل گئی. وہ بڑے شہر سے اگسٹن ہوپو دور تھا، لیکن روپے پیسے نے اس کو بے روی میں، شہوت پرستی میں، گناہ میں، بدکاری میں، شراب نوشی میں اس کو ڈال دیا. اور وہ شہوت پرستی کرتا، شراب کے نشے میں رہتا. ماں بہت دکھی تھی. ماں جو تھی پریئر مدر تھی، پریئر وومن تھی. وہ
बड़ी दुखी थी अपने बेटे के लिए, मैं क्या करूं, एक ही उसका बेटा था। बड़ा गौर से सुनिएगा, शराब पी के रहा था, धुत रहा था। एक दिन उसकी मां को पता चला कि शौहरत परस्ती और जिनाकारी के बायस उससे एक नाजायज औलाद पैदा हो गई, और वो बहुत, उसकी मां रो रो कर दुआ करती। इसी इस्लाम में उसकी प्रमोशन हुई, उसको जॉब इटली के एक शहर मिलान में, यहाँ पर आपने पिछले दिनों सुना होगा ना, कितने लोग कोविड से मरे हैं, और उसको इटली में मिलानो कहते हैं। मिलानो में वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया। मां परेशान हो गई। एक इटली की शहर मिलानो, जो बहुत बड़ा शहर, ये तो एहतमानी सी होते की करेगा, वो गुनाह बदकारी में ये पड़ जाएगा, मेरा बच्चा तबाह हो जाएगा। उसने दुआएं करना शुरू कर दी, और वो मिलानो में अपने बेटे के साथ गई, और मिलानो में उसने एक किराए पर मकान लिया ताकि वो अपने बेटे के साथ रहे और उसके लिए दुआ करे और उसकी बुरी आदत से उसको रोके। कॉलेज की ड्यूरेशन तक तो वो उसकी निगहदाश्त करती रही, लेकिन बाहर का क्या इल्म कि बाहर बच्चे क्या करते हैं। माँ तो घर में होती, माँ तो दुआ कर सकती है, और उसने इरादा बांधा और किराए का मकान लेकर वहां पर रहने लगी। और वहां पर एक चर्च में वो जाती, कैथोलिक चर्च, और बिशप एम्ब्रोज वहां के बिशप थे। वो चर्च में गई, उसने एक मैसेज सुना बेरारावी और नौजवानों के ऊपर। वो बिशप एम्ब्रोज से मिली, बिशप एम्ब्रोज से कहने लगी, मैंने खातून से ये सारी बातें सुनी, उसे कहने लगी, बिशप साहब, ये जो मैसेज आज आपने दिया है, आप मेरे घर में आए, मेरी बेटी को ये मैसेज दे, मैं अपने बेटे के लिए बड़ी दुआ करती हूं। उसने कहा जरूर। एक दिन अगस्टीन पोप की मां, जिसका नाम मोनिका था, वो आंसू के साथ, दिलसोजी के साथ, दिल की गहराइयों के साथ घुटने टेक कर खुदा की हुजूरी में दुआ कर रही थी, आंसू बहा रही थी। गौर से सुनिएगा। और इसी इस्लाम में बिशप साहब उनके घर आते, और जब वो दुआ कर रही होती है और वो देखता है कि इतनी दिलसोजी के साथ, पूरे दिल के साथ, जान के साथ खुदावंद यीशु से दुआ कर रही है, वो खामोशी से खड़ा होकर उसको देखता रहा, और उसके बाद वो बैठ गया। जितना देर वो दुआ करती रही, बिशप एम्ब्रोज उस मां की दुआ सुनता रहा। जब वैसे ही उसे आमीन कहा, उसने आंखें खोली, तो बिशप एम्ब्रोज को अपने सामने पाया। उसने कहा, बिशप, आप मेरे बेटे को मैसेज देंगे ताकि मेरा बेटा बच जाए, निजात पा जाए। बिशप एम्ब्रोज ने कहा, मोनिका, तू वो मां है, जिस तरह से तू अपने बेटे अगस्टीन के लिए दुआ कर रही है, खुदावंद यीशु मसीह इसको दोज़ख में जाने नहीं देगा। ये तेरी दुआएं इसको जन्नत में ले जाएंगी। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता, एक मां दुआ करे और उसका बेटा दोज़ख में चले जाए, उसका बेटा बेरार में चले जाए, ऐसे हो नहीं सकता। मोनिका, मैंने इस तरह से मां को दुआ करते कभी नहीं देखा,
اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس کو تیرے بیٹے کو خدا فردوس کو لے کر جائے گا. اس نے کہا بشپ صاحب یہ کیسے ہوگی؟ اس ساری سہولت شراب نوشی کر، شراب میں دودھ پڑا، اس کا کوئی کام نہیں، جتنا پیسہ کماتا ہے شراب میں اڑا دیتا ہے، انجوائے کر رہا ہے، جان میں خوش ہے کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا. اس نے کہا نہیں، خدا مجھے سمجھی نجات دیں. میری سی تو وہ دعا کر کے بشپ صاحب سے چلے جاتے ہیں. ایک دن شام کا وقت ہے، اگسٹین ایک پارک میں واک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ادھر ادھر. وہاں پر ایک بزرگ شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے. وہ جتنی دفعہ بھی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے وہ دیکھتا ہے اس بزرگ کو. یہ میلان کی بات بتا رہے کی میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، پھر ہم دورہ کی طرف آئیں گے. اور وہ غور سے دیکھتا ہے کہ کوئی تمہار پڑھ رہا ہے. اس زمانے میں تمہار ہوتا ہے. اور اتنے میں وہ شخص اٹھ کر چلے جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنے تمہار بھول گیا ہے. اس کو تشویش ہوتی ہے کہ میں یہ تمہار اس کو واپس کروں. اس کی چیز رہ گئی ہے. وہ جلدی سے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کو اٹھا کر دیکھتا ہے، پڑھتا ہے عیسائی کو نکالیے گا، رومیو 13 باب اس کی جان میں آئے. وہ شخص، وہ بزرگ شخص اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا جو وہاں چھوڑ کر پتہ نہیں جلدی سے چلے گیا، غائب ہو گیا. اور اس نے جلدی سے وہ آیت پڑھی، اور جیسے ہی اس نے آیت پڑھی دیکھیں کیا ہوا اس کے ساتھ. جی، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو. وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو. تم نیند سے جاگو. تم سوئے ہوئے ہو، تم نشے کی حالت میں ہو، تم موت کی طرف جا رہے ہو. تم نیند سے جاگو. تم نشے میں ہو، شراب میں دھت رہتے ہو. نہ تمہیں اپنی فکر ہے، نہ اپنے ماں کی فکر ہے، نہ تمہیں شادی کی فکر ہے، نہ اپنے خاندان کی فکر ہے. اور شراب کے بارے میں پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ شراب وہ نشہ ہے جو ماں باپ اور بہن بھائیوں کی پہچان بلا دیتی ہے. جی، کیسا ہے یہ دن؟ پڑھیں. کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت سے اب جو ہے ہماری نجات کیا ہے؟ ہماری راہی نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی، رات گزر گئی ہے، وقت بیت گیا ہے، اور دن نکلنے والا ہے، اور دن نکلنے والا، نئی روشنی آنے والی ہے، اچھے دن آنے والے ہیں. بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے تاریکی کے کاموں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیں، اور روشنی کا ہتھیار باندھیں. اور روشنی کے ہتھیار کو ہم باندھیں. جیسا کہ دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ اور دن کو یہ دستور ہے کہ شائستگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں اور خدا کی حضوری میں چلیں. نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، ناچ رنگ، نہ کہ ناچ رنگ، نہ نشہ بازی، نہ نشہ بازی، نہ زناکاری، نہ زناکاری، اور شہوت پرستی سے، شہوت پرستی سے، اور جھگڑے اور حسد سے، اور جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند مسیح کو پہن لو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. جب یہ گسٹین ہوپو نے اس کو پڑھا، تاریکی کیا ہو گئی ہے؟ جاری اور نئی روشنی کا دن آ گیا ہے. ان ساری چیزوں کو ترک کر دو، نجات کا دن آ گیا ہے. اور یہ ساری ترتیب کے ساتھ چیزیں جو بتائی ہیں ان کو چھوڑ دو. شہوت پرستی کو چھوڑ دو. وہ شہوت پرست تھا،
اس سے شبد پرستی کے وجہ سے زنا کر کے باعث نجائز اولاد پیدا ہو گئی. یہ ساری شراب کے کشتانی ہوئی. اور جب اس نے یہ پڑھا, اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی شخص نہیں ہے, کہاں غائب ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ اس کو پڑھا, اس کو سکون ملا. پھر دوبارہ اس کو پھر تیسری بار پڑھا, سکون ملا. اور وہ اسی بینچ کے پاس گھٹنوں کے بل گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اور روتے ہوئے اپنے گھر پہنچا. یہ کس کا جواب تھا؟ مدر پریئر, ماں کی دعا. ماں کی دعا کا اثر جو کسی کے لیے سنتا تھا. خدا نے ایسا منصوبہ تخلیق کیا, ایسا اس جگہ پر اس کو لے کر آیا. وہ تمہارا وہاں رہ گئے, وہ نسخے کلام کے رہ گئے, اور اس نے اٹھا کر پڑھا. وہ اس نظر سے پڑھا, اس نے دیکھا کہ میں اس کو واپس کیا کروں, لٹا دوں. یہ اپنے پیپر یہاں پر بھول گیا ہے. اور جب اس نے رومیو 13 باب اس کی 11 سے 13 آیت کو پڑھا, اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی, اس کی زندگی میں روشنی آ گئی, اس کے اندر نجات آ گئی, اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اور یہ کرسچن ہوپ وہ ماں کی دعا سے بچ گیا. ایک یونیورسٹی کے لیکچرار, نہایت قابل شخصیت, اور یہ کرسچن ہوپ اٹلی میں بہت بڑا فادر بن گیا. آمین. بہت بڑا خادم بن گیا, بہت بڑا فادر بن گیا. اور اس نے بہت سارے ایسے گناہگار لوگوں کو بلا لیا. یہ ہے مدر پریئر. ہاللیلویا. ماں کی دعا